نحمدو و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید ہے تمام ویورز خیریت سے ہوں گے، اللہ خیر سے رکھے، اللہ عافیت سے رکھے، اللہ ہر شر سے محفوظ رکھے، آمین ثم آمین۔ آج ہمارا عنوان ہے پیشاب بند ہو جانا، رک جانا۔ اس کو سمجھ لیجئے، جہاں اس کیس میں آپ بہت مہنگے سے مہنگے علاج کی طرف رجوع کرتے ہیں اور فوراً پریشان ہو جاتے ہیں، اور اس میں مہنگے سے مہنگا علاج ہوتا ہے، علاج ہم بھی کرتے ہیں، ہم بھی دیتے ہیں، لیکن پریشانی سے بندہ نمٹ جائے، ایک انسانیت کی خاطر اس کی ایمرجنسی نمٹ جائے، اس کے مسائل کسی حد تک حل ہو جائیں، اس کے لیے میری عرض ہے کہ پیشاب رک جانے کی صورت میں، پیشاب بند ہو جانے کی صورت میں، ٹھیک ہے نا، دو حالتیں ہوتی ہیں نارملی طور پر۔ ایک حالت تو یہ تھی کہ پیشاب کی نالی میں جو ہے انفیکشن تھا اور اس میں زخم کی کیفیت تھی، کبھی خون آتا تھا، پس آتا تھا، تو وہ تو سوزاک کے موضوع پر آ جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ اس کے علاوہ یعنی کہ پیشاب کی نالی کلیئر ہے، اس میں کوئی خون نہیں ہے، کوئی پیپ نہیں ہے، کوئی پس نہیں آ رہی، کوئی چھیچڑے نہیں آ رہے تھے، اور پھر نارملی پیشاب بند ہے، جس کی کیفیت میں آپ کو فوری طور پر ڈائلیسس کی طرف رجوع ہو جانا پڑتا ہے۔ اس سے بچ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اگر کوشش کریں گے تو اس اتنے لمبے پروسیجر سے، اتنے مہنگے علاج سے، مسلسل اور متواتر اس کیس میں پریشان ہونے سے بچ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایسی کسی بھی صورت میں، کیفیت میں، سب سے پہلے کوشش کیجئے کہ آپ جو ہے کوئی بھی طاقت والی چیز کھا رہے ہوں، کوئی بھی مقویات کھا رہے ہوں، کوئی بھی طاقت، انرجی اور اسٹیمنا والی چیز کھا رہے ہوں یا پی رہے ہوں یا لے رہے ہوں تو وہ بند کر دیجئے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ گوشت کسی بھی قسم کا، جب یہ کیفیت ہو جائے ایمرجنسی کی، تو گوشت کسی بھی قسم کا بند کر دیجئے۔ ٹھنڈا پانی، کولڈ ڈرنک، کھٹی چیزیں بند کر دیجئے، ٹھیک ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ ہمارے یہاں ایک عام تصور، رواج پا گیا ہے کہ بندے کو کوئی بھی بیماری ہو، تکلیف ہو، کمزوری ہو تو اس کو انار کا رس دینا شروع کر دیتے ہیں گھر والے۔ تو یہ انار کا رس بغیر کسی معالج کے سجیشن کے، اس کے فیصلے کے، اس کے بتائے بغیر جو آپ دے دیتے ہیں تو یہ تو اچھا نہیں کرتے، ٹھیک ہے۔ انار کا رس تو محض اس ایک کیفیت میں دیا جاتا ہے جب بندے کی سی بی سی رپورٹ میں، پیشنٹ کی سی بی سی رپورٹ میں، کمپلیٹ بلڈ کاؤنٹ کی جو رپورٹ آپ کراتے ہیں، اس میں آر بی سی لیول کم ہو۔ آر بی سی یونٹ اگر کم نہیں ہے، نارمل ہے یا زیادہ ہے، تو ایسی کسی بھی صورت میں انار کا رس مریض کو نہیں پلایا جاتا، ٹھیک ہے۔ اور یاد رکھیے، زندگی کے کسی بھی موڑ اور مقام پہ سادہ آدمی، نارمل آدمی جو ٹھیک ہو، وہ بھی انار کا رس بغیر کالا نمک ڈالے یا لال نمک ڈالے بغیر کسی صورت میں نہیں پی سکتا۔ اس کو یہ چیز وارے میں نہیں آئے گی، بجائے اس کو بہتری دینے کے آگے جا کے کوئی نہ کوئی لاس آ سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ چند چیزیں ہیں، چند احتیاط ہیں، بہت تھوڑی سی بتائی، مختصر سی۔ ایک تو یہ کر لیجئے۔ اس کے بعد آسان ترین طریقہ، جو پانی پی رہے ہیں وہ پانی نیم گرم کر کے پیجئے، ٹھیک ہے۔ پانی نیم گرم کر کے پئیں، ٹھیک ہے، پیشاب کھلنے کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد تیسری اور آخری کیفیت جو ہے وہ یہ ہے کہ لوٹے میں گرم پانی ڈالیے، ہو سکے تو نمک ملا گرم پانی ڈالیے، اس کی بہت سلو سلو دھار ناف سے لے کر پیشاب کی نالی تک گرائیے، ٹھیک ہے۔ یقین کیجئے کہ اس سے بہتری آتی ہے، اس سے افاقہ آتا ہے، اور ایک بہت بڑے جھمیلے سے، پریشانی سے، علاج معالجے سے اور ڈائلیسس پہ جانے سے آپ بچ جاتے ہیں، آپ بچ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ آسان ترین باتیں ہیں۔ اس سے پیشاب کا رک جانا، جس کو بہت بڑی چیز اور بہت بھاری چیز سمجھا جاتا ہے، وہ چیز اس سے ختم ہو جاتی ہے، وہ چیز اس سے رک جاتی ہے، وہ چیز اس سے ٹھیک ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک سونے کی کیفیت کو درست کر لیں۔ جب بھی پیشاب بند ہوتا ہے، سونے کی کیفیت میں ہو سکے تو فوم کے گدے کے اوپر روئی کا گدا بچھا لیجئے، یا صرف روئی کے گدے پہ سوئیے، یقین کریے بہت جلدی آپ ٹھیک ہو جائیں گے۔ آسان ترین بات بتائی، ٹھیک ہے نا، کوئی مشکل چیز نہیں سمجھائی ہے۔ امید ہے کہ آپ عمل کر لیں گے
اور اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کی بھی جان بچا سکیں گے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔